بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بجٹ 2026-27 40 کھرب سے زائد کا قومی ترقیاتی بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے۔ 4% شرح نمو اور 8.2% مہنگائی کا ہدف تجویز کیا گیا ہے۔ اس بجٹ میں تاجروں کی کیا توقعات ہیں؟ تاجروں کی کیا حکومت سے مطالبات ہیں؟ آئیں تاجروں سے سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں 2026-27 کے بجٹ کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے ڈیجیٹل نیوز کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ایک اہم موضوع پہ عوام کی رائے اور خاص کر تاجر برادری کی رائے معلوم کرنے کے لیے آپ نے جو اقدامات شروع کیے اور یہ نیوز شروع کیے، اس کی ہم تائید کرتے کہ اچھا کیا۔ تاجر برادری تو ہمیشہ یہ امید رکھتے کہ اس بار انشاءاللہ تعالی تاجر برادری کو سہولیات دے گا، ٹیکسز میں کمی ہوگی وغیرہ وغیرہ، جس طرح تاجر جن چیزوں کا متمنی ہوتا ہے، لیکن وہ ان کے اکثر برعکس ہو جاتا ہے۔ چونکہ میرا تعلق سرا چیمبر پشاور کے اسٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین کی حیثیت سے بھی ہوں، تو کل تقریباً وزیر اعظم شہباز شریف سے ہمارے دیگر چیمبرز کا بھی ملاقات ہوئی تھی اور ایک اہم اجلاس ہوا تھا جس میں ہمارے چیمبر کے صدر جناب جنید الطاف صاحب نے بھی اس میں شرکت کی۔ تو وہ تو بہت مطمئن تھے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بہت اطمینان سے جو نا لوگوں کے مسائل سنے اور یعنی تاجروں کے جو بڑے بڑے چیمبر ہیں ان کے جو ہے نا ان کے وہ اقدامات سنے کہ کیا کرے، کیا ان سے رائے لیے۔ تو اگر یہ تاجر کے ان رائے پہ چلے تو انشاءاللہ تو پھر تو بجٹ ضرور ہوگا، لیکن اگر یہ ہو کہ آپ سے رائے لے لے اور پھر وہ جو ہے نا بجٹ وہی IMF والا ہو تو پھر وہی پرانی بات ہے کہ کیا کہاوت ہے کہ کودا پہاڑ نکلا چوہا، پھر وہی مسئلے ہوگا۔ تو ہم پر امید ہے اللہ کرے کہ اس بار جو وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ جو پرائم چیمبر ہے سارے پاکستان کے، ان کے تاجر نمائندوں کو، ان کے صدور کو اکٹھا کیے، ان سے مشاورت کی اور کہتے کہ ہم آپ کے جو نا یہ بجٹ آنے والے تقریباً 5-6 تاریخ کو بجٹ آنے والا ہے، تو اس میں ہم آپ کی رائے بھی شامل کریں۔ اور بجٹ کے حوالے سے ہمارا کوئی امید نہیں ہے، غریب عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ سب سرمایہ داروں کے لیے ہوتا ہے۔ ٹیکس لگائے جاتے ہیں غریبوں پر، غریب خدا کی قسم کے روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، اور جو 2 روٹی کھاتا تھا وہ ایک بھی نہیں اس کو مل رہی ہے، اور عوام بے بس ہو گیا ہے۔ پہلے عوام جو تھے کوئی ایسا غلط کام ہوتا تھا یا کوئی مہنگائی یا کوئی اس طرح ہوتا تھا تو لوگ بازاروں میں جلوس نکالتے تھے، کیوں کہ ایک تو مہنگائی ہے، آپس میں پڑے۔ IMF کی شہباز شریف نے کہا تھا کہ ہم آپ IMF سے نجات حاصل کریں گے۔ اس کی حکومت کے کچھ اس نے جو تھا کہ ٹیکر گورنمنٹ نے بھی کچھ وقت اس نے گزارا، ابھی اس کے 2-2.5 سال پورے ہونے والے ہیں، اور آئے دن روزانہ بغیر بجٹ کے لوگوں پر مہنگائی شروع ہو رہی ہے۔ تو ہم خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم زندگی سے تنگ ہو گئے ہیں کہ ہم کیا کریں گے۔ بجلی روزانہ مہنگی، 100 یونٹ کا بھی جو ہے تقریباً 10,000 بل آتا ہے۔ اسی طرح سوئی گیس کا بل 1,500 روپے بل ہے سوئی گیس کا، اور 1,500 روپیہ ڈبل اس پر فکس چارج لگا دیے گئے۔ میں تاجر ہوں۔ بجٹ آتے رہتے ہیں، ہمارے زندگی میں کافی بجٹ آئے ہیں، لیکن حکومت سے ہم خیر کی توقع نہیں رکھتے۔ یہاں سے میں 25-30 سال سے کام کر رہا ہوں، اور بجٹ سے تو آگے ہم دیکھیں تو ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ آگے سے پیٹرول ڈیزل اتنا مہنگا ہے کہ یہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کا کیا حال ہے۔ تو ابھی تو ہم کوشش ہے کہ انشاءاللہ یہ لوگوں سے یہ امید ہے حکومت سے اور یہ جتنے وہ ہے کہ یہ بجٹ میں پیٹرول ڈیزل کم کر لیں اور لوگوں کو کچھ ریلیف دے دیں، کیونکہ غریب طبقہ جو ہے وہ بالکل ختم ہونے والا ہے، کیونکہ مزدوری نہیں ہے، کام خراب ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ بجلی نہیں ہے، گیس کا ایسا مسئلہ ہے، CNG نہیں ہے، تو وہ جو ٹیکسی والے ہیں، رکشے والے ہیں، وہ بھی اس طرح ہے کہ وہ نہ مزدوری کر سکتے ہیں اور پیٹرول پہ وہ پورا نہیں کر سکتے۔ تو ہم تو امید رکھتے ہیں انشاءاللہ کوشش ہو جائے ان کی کہ کچھ ریلیف دے۔ پراپرٹی سے میں
روزگار کے ساتھ میں تعلق ہے، مگر یہ جو 5 6 7 8 سال ہو گئے پراپرٹی کا بالکل اس طرح رجحان نہیں ہے۔ پہلے اس میں یہ تھا کہ ایک آدمی ایک پلاٹ لیتا تو اس میں 10 20 آدمیوں کا کام چلتا تھا، مثال اس میں پلمبر بھی ہوتا تھا، بجلی والا بھی، سب کا کام چلتا تھا، گرکار کا سب کا چولہا چلتا تھا۔ مگر یہ 8 10 سال ہو گئے، مگر ہم تو چلو شہر کے لوگ ہیں، پھر بھی ٹکا ٹکا اللہ رزق دیتا ہے، رزق تو اللہ ہی دیتا ہے، مگر حکومت سے ہمارا یہ اپیل ہے کہ یہ جو ٹیکسیں میکسیں ہیں، یہ جو گین ٹیکس ہے، یہ فالتو ٹیکس انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، وہ حکومت کو بھی اس طرح نہیں جاتی، پھر بھی یہ لوگ ہی کہا لیتے ہیں، بیوروکریٹ یہ سب ان کے گھر جاتے ہیں۔ تو ابھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹیکس کم ہو جائے تو الحمدللہ ریل اسٹیٹ میں جو فلائی ہوگا، جو مثال اس کا جو انکم ہوگا وہ بہتر ہو جائے گا، لوگوں کے لیے بھی بہتر ہو جائے گا، نیچے جو طبقہ ہے وہ بھی چلے گا، اوپر والا طبقہ بھی چلے گا۔ اس کے ساتھ جو منشور جو لوگ ہیں وہ سب ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ابھی دیکھو 1500 روپے 1550 روپے بوری سیمنٹ انہوں نے کی ہے، 1500 1550 روپے بوری میں کون کام کرتا ہے؟ سب کام ٹھیکیدار بھی رو رہے ہیں، سب رو رہے ہیں۔ ابھی میں نے رات کو سنا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اور بھی ٹیکس بڑھائے ہیں سیمنٹ پر اور پر، تو ہم یہ اپیل ہے اپنے وزیر اعظم صاحب سے کہ اس پر ذرا نظر ثانی کریں، عام آدمی کے لیے ریلیف بنائیں۔ عام آدمی کیا چاہتا ہے؟ عام آدمی تو دیکھو آٹا چاہتا ہے، گھی چاہتا ہے، چینی چاہتا ہے، دال چاول چاہتے ہیں، اس میں ریلیف ملے، بس یہ ہمارا اپیل ہے۔ اور بجٹ کے حوالے سے تو بجٹ آ رہا ہے، تو بجٹ میں تو امیدیں بڑی لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ مہنگائی کا جو فقدان ہے اور مہنگائی جو بڑھ رہی ہے، تو اس بڑھتی مہنگائی کو دیکھنے سے بعد تو یہی ہے کہ بجٹ میں تو کافی ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ جتنا کم سے کم اس میں مہنگائی کی شرح کو بڑھائیں تو اتنا عوام کے لیے بہتر ہے، کیونکہ عوام پٹ چکی ہے، کام دھندہ مکمل طریقے سے چوپٹ ہو چکا ہے، روزگار کے حالات خراب ہیں، کسی قسم کا کام بھی نہیں ہے۔ تو بجٹ ہے، بجٹ میں تو بس یہی امید اللہ سے بھی رکھتے ہیں اور حکومت سے بھی ہم یہی گزارش کریں گے کہ جتنا کم سے کم اس میں جو ہے تو کمی آ سکتی ہے تو اس کمی کو دیکھتے ہوئے وہ چیزیں بنائیں۔ جو ہے تو پراپرٹی کے بزنس سے منسلک ہوں۔ بجٹ جو آ رہا ہے تو دیکھیں پہلے جو ہے تو مطلب ٹیکسز، سب سے پہلی بات جو ہے تو ٹیکسز کی ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس نئے بجٹ میں جو ہے تو ٹیکسز کے حوالے سے کچھ ریلیف دے، مطلب ٹیکسز کو بڑھانے کی بجائے ان کو کم کیا جائے، تاکہ جو کاروبار ہے وہ جو ہے تو دوبارہ جو ہے تو مطلب رجحان پہ ہیں، جو لاسز ہو چکے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ صرف عوام کے نقصان ہوئے، اس میں حکومت کے بھی نقصان ہوئے، کیونکہ جب ایک پراپرٹی کو بندہ خریدتا تھا پہلے، اگر مثال مہینے کی 50 رجسٹری ہوتی تھی جب ٹیکس کم تھا، تو ابھی آپ مثال لیٹ سپوز آپ کو ایک اندازے سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی 10 ہوتی ہوں گی، کیونکہ ٹیکسز جو ہے تو وہ بے انتہا زیادہ ہو چکے ہیں۔ تو گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ایک تو پراپرٹی سیکٹر میں جو ہے یہ جو ٹیکسز ان لوگوں نے ایکسٹرا لگائے ہوئے ہیں، گین ٹیکس کی مد میں ہو گئے، یہ جو اور ٹیکسز ہو گئے FBR کے، اس کو جو ہے تو ان ٹیکسز کو جو ہے تو لازم جو ہے تو کم کرنا ضروری ہے۔